بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں یہ خط لکھا ہے ایک بزرگ خاتون رضیہ بیگم صاحبہ نے، اور جس جگہ سے خط لکھا ہے اس کا نام لکھنا غالباً بھول گئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری 72 سال عمر ہے، میں نماز روزے کا اہتمام کرتی ہوں، قرآن مجید بھی پڑھتی ہوں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں کلمہ شریف کا بھی ورد کرتی ہوں اور درود ابراہیمی اس کی بھی تسبیحات پڑھتی رہتی ہوں۔ لوگ منع کرتے ہیں کہ اس میں گنتی مت کیا کرو، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ محترمہ رضیہ بیگم صاحبہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں بھی آپ کو نماز پڑھنے کا اور دیگر عبادات کرنے کا نہ صرف پابند بنایا بلکہ توفیق بھی دی، اور آپ اس کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دنیا میں ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو جوانی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے اور نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ 72 سال کی عمر میں نہ صرف نماز کا اہتمام کر رہی ہیں بلکہ قرآن مجید بھی پڑھتی ہیں۔ یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا، اور اس کو اتارا ہی اس لیے تھا تاکہ لوگ اس کی آیات کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے اس عظیم کام کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کو ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ جو لوگ صرف اس کو ناظرہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی اجر سے محروم نہیں رہتے۔ اس اعتبار سے آپ قرآن مجید کو پڑھتی رہیں اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ مجھے عربی نہیں آتی، یا مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا، یا میں آیات کو سمجھ نہیں پا رہی۔ آپ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ کرتی رہیں۔ بذات خود تلاوت کرنا بھی ایک اجر کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، اور اس اعتبار سے اس کی 30 نیکیاں انسان کے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو جو ملا ہے، تو اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے کا بھی اجر ہے، ثواب ہے۔ اور خاص طور پر آپ جس عمر میں ہیں، اس عمر میں تمام مرد و زن اگر دیگر بیکار اور فضول کاموں میں اور باتوں میں مصروف رہیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اپنے گھر میں اس برکت کو تقسیم کریں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوت و نواسوں کے لیے، گھر کے افراد کے لیے باعث برکت بنتی رہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن ضرور پڑھیں۔ البتہ یہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کا اہتمام اگر کر لیا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ گھر میں اگر کوئی پڑھے لکھے افراد آپ کے بچوں میں سے کوئی موجود ہے تو کسی وقت قرآن مجید کی ان آیات کا مفہوم یا اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو بھی سمجھنے کا ایک اجتماعی اہتمام کر لیا جائے۔ گھر کے سارے افراد مل کے بیٹھ جایا کریں کسی وقت بھی، تو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو بھی وقت میسر ہو، اگر اس میں یہ سیکھنے کی کوشش شروع کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید میں، اس عزت والی کتاب میں ہم انسانوں کے لیے کیا رہنمائی لکھی ہے، تو اس کو جاننے کے لیے جو بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے تو وہ کوئی بھی ٹرانسلیشن، ترجمے والا جو ہے وہ قرآن مجید لے کر، آپ کی جو بھی زبان ہے اس زبان میں ترجمے مل جاتے ہیں اور اردو میں مل جاتے ہیں، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے دوہرا فائدہ آپ کو مل جائے گا، ناظرہ کا الگ سے ثواب ملے گا، اور یہ اہتمام اگر کر لیا جائے تو پھر اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ چونکہ سمجھ نہیں رہی تو ناظرہ قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دیں، اس کو جاری رکھیں۔ جہاں تک درود ابراہیمی اور کلمہ طیبہ اور دیگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تسبیحات ہیں ان کو بھی پڑھتی رہیں اور کثرت سے پڑھتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تعداد
جو ہے نا وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ کون سا شخص کس محبت اور کس لگاؤ سے ان تسبیحات کو پڑھتا ہے، اور اس محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھتا ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ وہ نوافل ادا کر رہی ہیں۔ آپ باہر چلے گئے کسی کام کی غرض سے یا جو بھی ان کی مصروفیت تھی۔ کافی دیر کے بعد جب دن چڑھ گیا، سورج طلوع ہو گیا اور نمایاں ہو گیا، چاشت کا وقت تقریباً آ گیا، تو آپ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اہلیہ ابھی بھی نوافل پڑھ رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ابھی تک نفل پڑھ رہی ہو؟ خاتون نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نوافل ادا کر رہی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک دعا ایسی پڑھی ہے کہ تمہارے ان تمام نفلوں کے مقابلے میں اس کا اجر اور اس کی برکت زیادہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے پڑھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اگر باقی الفاظ نہ بھی یاد رہیں تو کم از کم پہلی تسبیح جو ہے یہ تو بہت ہی عام سی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتی رہیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دیگر تسبیحات پڑھیں، ان کو شمار کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، شمار کرنا اہم نہیں ہے، لیکن ان وظیفوں کو اور ان دعاؤں کو پڑھنا یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہمیں اپنے گھر کے افراد کو بھی، بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی اور دیگر دعائیں پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کو صحت عطا کرے اور آپ کو مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔